جس گود کے اندر ہمارے بچے پروان چڑھ رہے ہیں، لگتا ہے یا تو دودھ بدل گیا یا پلانے والی کا نظریہ ہی بدل گیا ہے۔ آج بچہ باپ کے آگے کھڑا ہو رہا ہے، یہ تفریق تو ماں نے پہلے دن کر دی تھی۔ جب بچے کو دودھ پلایا تھا تو کہہ رہی تھی یہ تو میرا ہے، کاٹی کر رہی تھی، انگلیاں منہ میں لے رہی تھی اور اچھال اچھال کے کہہ رہی تھی بابا کو بتاؤ تیرا نہیں ہوں میرا ہے، تیرا نہیں ہوں میرا ہے۔ اس ماں نے پہلے دن اتنا ظلم کیا کہ اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے جوتے پڑوائے ہیں۔ اس کے دودھ نے تو دادے نانے کی پہچان کروانی تھی، دادی نانی کی خونی رشتے کے پہچان کرانی تھی۔ اس ماں نے پہلے دن کیا، میرا بیٹا میری مانے گا نہ، نانوں کی نہیں مانے گا، دادوں کی نہیں مانے گا، دادا کے پاس نہیں جائے گا، نہ میرا بیٹا دادے کے پاس نہیں جایا کرتے، پیار نہیں لیا کرتے۔ اے میری بچی تو کون سا زہر پلا رہی ہے اسے؟ تجھے تو بڑے مانوں کے ساتھ ہم اپنے گھر میں لے کے آئے تھے، لال جوڑا پہنا کے لائے تھے، ماں کے اترے ہوئے کنگن بھی تیرے ہاتھوں میں پہنا دیے تھے، نیا سیٹ تیرے لیے سونے کا لائے تھے، لال جوڑا تیرے لیے لائے تھے، مانسیرا کی سب سے امید نئی گاڑی کے اندر تجھے دروازے پہ لے کے آئے تھے، پھولوں سے اسے آراستہ کیا تھا، قرآن کا سایہ تیرے سر پر رکھ کر اپنے گھر کے اندر لے کے آئے تھے۔ ہم تو سمجھے تھے اللہ اکبر یہ حسن کی دیوی نہیں آ رہی، یہ اسلام کی ملکہ آ رہی ہے، اللہ اکبر جو قرآن کا سایہ لے کے آ رہا تھا ہمیں تو محسوس ہو رہا تھا گھر کے اندر اس کا سایہ ہماری نسلوں پہ پڑے گا۔ ہمیں کیا پتا تھا جسے لال جوڑے میں پھولوں والی گاڑی میں لے کے آئے وہ اپنی زبان پر ایسا زہر لے کے آئی کہ 1 سال کے اندر ماں ماں نہ رہی، باپ باپ نہ رہا، بہن بھائی نہ رہے، رشتہ دار نہ رہے۔ اللہ اکبر، یقین جانو اب ہمارے گھروں کی حالت، ناراض نہ میرے پیارو ہونا، ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے اگر عورت گھور کے دکھا دے ہم روٹی بھی نہیں کھا سکتے، اگر وہ منہ بنائے تو ہم ماں سے حال بھی نہیں پوچھ سکتے، اگر وہ اجازت نہ دے تو باپ کو پیسے نہیں دے سکتے۔ یہ گھر نہیں، اللہ کی قسم یہ جہنم ہے۔ اس جہنم سے میرے بھائیوں نکلو، قرآن والی زندگی اپنے گھر لے کے آؤ، رحمت للعالمین کے فرمان والی زندگی اپنے لے کر۔ میرے عزیزوں آج تو اپنی بچی کے گھر ماں باپ ہی تباہ کر رہے ہیں۔ شادی کو پہلا دن ہے ماں فون کرتی ہے، دیکھنا بہنوں کو اتنا منہ نہ لگانا، اپنے کمرے میں رہنے دینا، جب وہ آیا کرے تو منہ بنا کے بیٹھی رہنا، انہیں کہہ دینا میری کمر میں درد ہے۔ اے میری پگلی بہن تو کیا سبق دے رہی ہے؟ اگر تیری بیٹی جا کے اپنے ساس سسر کو سکون نہیں دیتی تو کسی کی بیٹی بہو بن کے تیری بھی سکون نہیں دے گی۔ اگر تو کسی کا سکون اجاڑے گی، تو کسی سے اس کی اولاد کو چھینے گی تو وہ تیری اولاد بھی تیرے پاس نہیں رہنے دے گی، تو کسی کی اولاد کو اس سے چھینے گی وہ تیری اولاد سے منہ کے اوپر جوتیاں مروائے گی۔ دنیا مقافات عمل ہے، یہ چرخہ گھوم رہا ہے، آج تیری ہے کل میری ہے، یہ تو ہو کے رہے گا، اصل چھاننا تو قیامت کے دن لگے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا جب اعلان کیا جائے گا، اچھے اچھے علیحدہ کر دیے جائیں گے، برے بروں کو علیحدہ کر دے۔ یہ کون ہے؟ راجوں کی بیٹی، ملکوں کی بیٹی، یہ سیدوں کی بیٹی ظالموں میں کیوں آ کے کھڑی ہو گئی؟ اللہ کہیں گے ایسی ظالم تھی، اس کے ایک کڑوے بول نے، اللہ اکبر، بیٹے کے ہاتھ سے باپ کے منہ پر تھپڑ پڑوا دیا تھا، اس کے کڑوے بول نے ماں کی چٹیاں کھچوا دی تھی، اس کے کڑوے بول نے بہنوں کو گھر سے دھکے دلوا دیے تھے۔ یہ کھڑی ہے ظالم، یہ بیٹی دروازے سے جائے، دروازے پہ 2 ٹوک جواب دے دو، اے بچی یہ گھر بھول جانا، تیرا گھر وہی ہے، اچھی ہے بری ہے، کچی ہے پکی ہے، گھی والی سوکھی، اب تجھے گزارا کرنا پڑے گا، اپنا حال تو بتانا، اپنے گھر کا دکھڑا خدا کی نہ بتانا، ورنہ میں کال کاٹ دوں گی، میں تیری آواز ہی نہیں سنوں گی۔ میں دیکھتا ہوں بچی یہ گھر کے اندر کیسے نہیں نبھتی۔ 3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی کو، رحمت والا نبی مکلاوہ لینے چلے گئے، بیٹی کو لینے چلے گئے، اور جا کے حضرت علی کے گھر کا پردہ ہٹایا، وہ بھی لٹکا ہوا پرانا سا پردہ تھا، اور جا کے حضرت علی کے گھر دیکھا، علی موجود کوئی نہیں، چولہے میں لکڑی موجود کوئی نہیں، ہنڈیا میں سالن کوئی نہیں، ڈبے میں آٹا کوئی نہیں، چگیر میں روٹی کوئی نہیں، بستر ہے تو اس کے اندر میرے عزیزو روئی کپاس کوئی نہیں، کھجور کی چھال بن رکھی ہے، بستر ہے نیچے چرپائی کوئی نہیں، اوپر پیاری چادر کوئی
کوئی نہیں. اللہ اکبر. سیدہ کی حالت اللہ غنی اپنے ابا کے قریب اس انداز میں آئی کہ قدم لڑکھڑا رہے تھے. سمجھ گئے لگتا ہے علی کے گھر میں کھانا کوئی نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے کوئی نہیں. نہ گیلا کیا نہ شکوا, بیٹی کا دل نہ توڑا. بیٹی کے دل جوئی کے لیے سارے گھر کے منظر کو دیکھ کر, حالت کو دیکھ کر, 17 پیمند والے دوپٹے کو دیکھ کر کیا فرما رہے, اے میری بیٹی علی کے گھر میں آ کے تیری اتنی موج لگ گئی, ابا محمد کا غریب سویڑا ہی بھول گئی. حضرت فاطمہ دھڑام سے ابے کے سینے سے لگی, کہا ابا مجھے پتہ ہے میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے, لیکن میرے ابا محمد کی بیٹی غیرت والی ہے, غیرت والا گھر بنا کے دکھائے گی. ابا میں وہ بیٹی نہیں جو روٹی کے ٹکڑے پر, ابا میں وہ نہیں جو ایک کپڑے پہ ناراض ہو کے آ جاؤ. ابا تیرے سے وعدہ کیا تھا علی کی ڈولی میں بیٹھ کے جاؤں گی, اب جنازے کی چرپائی پر واپس آؤ گی. اللہ اکبر. نوجوانوں چھوٹی موٹی بات پر طلاق کا جملہ نہ کہا کرو. اور جہاں تک میری آواز جاری ہے جاؤ اپنی بہنوں کو سنانا, ایک ویر دکھڑا لے کے تمہارے پاس آیا, چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق مانگ کر ناراض ہو کے ماں باپ کے گھر میں نہ آیا کرو. روٹی تو دیں گے. جب بچی اپنا گھر اجاڑ کے ماں باپ کے گھر میں آتی ہے, خدا کی قسم ماں باپ کی نیندیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. وہ تجھے روٹی دیں گے, دھکے تو نہیں دے سکتے, لیکن ایسا تو نے کڑوا انجیکشن ان کو لگایا جو کینسر سے زیادہ تھا, پھنیر سانپ کے ٹھنگ سے زیادہ تھا. یقین جان یہ ایسا زہر ہے کہ ماں باپ کو چرپائی سے اٹھا کے قبروں کے اندر پہنچا دیتا ہے. نہ میری دی ناراض نہیں ہوا کرتے. حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند کے بہت ہی پیارے ساتھی آئے اور دارالحدیث میں آئے. احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے پڑھ رہے تھے, خدر کا کرتا تہمت باندھ کر سادی سی ٹوپی سر پہ پگڑی رکھ کے پڑھ رہے تھے. حضرت شیخ الہند کے تاجر دوست بڑے تاجر تھے امیر قریب, اور آ کے شیخ الہند سے بات چیت کی. حضرت شیخ الہند سے عرض کرنے لگے کوئی مجھے رشتہ تلاش کر کے دو, میری بیٹی جوان ہو گئی. آپ نے فرمایا یہاں تو اللہ اکبر یتیم مسکین نظر آئیں گے, یہاں تجھے کون سے امیر نظر آئیں گے. قرآن کے وارث ہمیشہ غریب ہی رہے. اللہ کا دیکھ لے, کوئی تجھے نظر آئے تو پسند کر لے, میں بات چلاؤں گا. اللہ اکبر. مشیت نے فوراً نظر حضرت شیخ الہند کے دوست کی حضرت لاہوری کے چہرے پر ڈلوائی. اس نے کہا یہ بیٹا کس کا؟ انہوں نے کہا چھوڑ, باپ بھی سکھ نہیں, باپ بھی سکھ ہے, اللہ نے بیٹے کو ہدایت دے دی, آ کر دین پڑھ رہا ہے. کہا بس پھر یہی مجھے پسند ہے. اللہ اکبر. فرمانے لگے نہ اس کا مکان ہے نہ کوئی دکان ہے, نہ اس کے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے بس آپ اللہ کا نام لے کے رشتے کی بات کریں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت لاہوری کو بلایا. احمد کا جی کا تیرا رشتہ آیا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے نہ ماں ہے نہ باپ نہ ویر ہے نہ دھی نہ رانی نہ کوئی. اللہ اکبر. آپ ہی باپ ہو آپ ہی ماں ہو. اللہ اکبر. رشتے کی بات حضرت شیخ الہند نے ہلائی. اللہ غنی. نکاح کا دن جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد نکاح کا وقت یا بدھ کے دن طے پا گیا. جاڑے کا موسم تھا. دوست کہنے لگے کپڑے سلوا لے. کہنے لگے پیسے کوئی نہیں. کہ ہمارے سے ادھار لے لے. کہ آج ادھار لے لیا کل گھر میں کیسے گزارا کروں گا. جو حالت ہے آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اب وہ یوں دیکھ رہا ہے, سچی سچی بات کرو, جھوٹ جھوٹ بات نہ کرو کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. اللہ انہوں نے کہا یہ کپڑے. دوست کہنے لگا میرے سے لے لے, نیا جوڑا میرے پاس پڑا ہے. کہ آج تیرے سے لوں کل تو انکار کرے گا تو نیا جوڑا کہاں سے لاؤں گا. سادہ ہی. اللہ اکبر. میرے عزیز و حدیث کا سبق تھا, کلاس ختم ہوئی, چھٹی ہو گئی. حضرت شیخ الہند نے جلدی سے اپنا تہمت اپنا کرتا کسی سے ادھار کرتا احمد لے کے اپنا کرتا جلدی سے دھو لیا, جیسے تار پہ ڈالا. جاڑے کا موسم تھا, سردی کا موسم تھا, دھوپ چلی گئی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگ گئی, ظہر کی اذان ہو گئی. لاہوری گیلا کرتا ہی پہن کے مجلس کے اندر آ گئے. گیلے کرتے سے پانی ٹپک رہا تھا. ادھر نکاح کی تیاری ہو گئی. شیخ الہند بھی نکاح کے لیے آ گئے, لڑکی والے بھی نکاح کے لیے آ گئے. شیخ الہند کے کپڑوں سے حضرت لاہوری کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا. اپنے دوستوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے تاکہ میرے سسر کی نگاہ نہ پڑے, کہ رشتے کا انکار نہ کر دے. اللہ اکبر. وہ بھی تو کسی عزت والے گھرانے سے تھا. پیروں کے پنجوں سے اٹھ اٹھ کر لاہوری کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اچانک سمجھ گیا. لاہوری کے چہرے پہ نظر پڑی. کہا احمد اللہ کے واسطے اٹھ,
تو اپنے کپڑوں کا گیلا پلہ چھپا، میرے تیرے کپڑے کو نہیں دیکھا، میرے تیرے چہرے پر قرآن کے نور کو دیکھا ہے، میرے اس لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے اندر دے دیا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا میرے پیاروں نکاح ہو گیا۔ جب تک مدرسے میں پڑھتے رہے، روٹی مدرسے سے ملتی رہی۔ جب مدرسے سے فارغ ہو گئے، پہلا دن عشاء کی نماز کے بعد گھر گئے، بیوی کہنے لگی جی آیا نو بسم اللہ آپ تشریف لے آئے۔ لاہوری کے چہرے پر مایوسی سی ٹپکی، ڈرتے ڈرتے کہا کہ اللہ اکبر، روٹی کا انتظام نہیں ہو سکا، ناراض نہ ہونا، کل انشاءاللہ روٹی اچھی کھائیں گے۔ نیک عورت تھی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں جھڑک کے انکار کر کے طلب کر کے تجھے بیمار نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرے دن عشاء کی نماز کے بعد پھر خالی ہاتھ آئے، تیسرے دن عشاء کی نماز کے بعد خالی ہاتھ۔ واہ لاہوری، تیری قبر پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہو۔ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے خوشی سے اجازت دے رہا ہوں، اپنے ابا کے گھر چلی جا۔ جب لاہوری کے گھر کے اندر روٹی کا انتظام ہو گیا، تجھے عزت کے لیے آ جائے گا، تجھے عزت کے ساتھ لینے آ جائے گا۔ اب بیوی اٹھی، اللہ اکبر، لاہوری کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا کہ لاہوری اللہ کی عزت کی قسم، جب پہلے دن تیرا رشتہ آیا تھا، اللہ اکبر، میرا باپ میرے سے پوچھنے آیا تھا، بیٹی رشتہ دیکھ کے آیا، مال والا نہیں قرآن والا دیکھ کے آیا ہوں، بیٹی بتا ہاں ہے کہنا کہ لاہوری میں نے مال والے سے رشتہ نہیں کیا، مجھے قرآن والے سے، قرآن والے سے کیا۔ احمد علی، میری باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بتا اگر روٹی نہ ملی تو کیا کرے گی، اگر پانی نہ ملا تو کیا کرے گی، بستر نہ ملا تو کیا کرے گی، کہ میرے اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہا تھا اپنا گھر بھی بچاؤ گی، تیری عزت بھی بچاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ اے لاہوری، جب میرے باپ نے مجھے دعائیں دے کے رخصت کیا تو میں نے اپنے باپ کے کان میں کہا تھا ابا اب التظار نہ کرنا، غم ہوگا یا خوشی گھر میں بس کے دکھاؤ گی، ہاں جس دن پتہ ہو گیا مر گیا تو جنازے کو کندھا دینے کے لیے آ جانا۔ لاہوری، خدا کا شکر ہے مجھے روٹی والا نہیں ملا، مجھے مفسر قرآن مل گیا ہے، مجھے قرآن والا مل گیا ہے۔ لاہوری، ایک وعدہ تو نے کیا تھا کہ تیرے ساتھ نبھاؤں گا، ایک وعدہ میں تیرے سے کر رہی ہوں، دعا کر خدا وہ وقت آوے کہ اس گھر سے اب میرا قدم نہ جاوے، اس گھر سے میرا جنازہ جاوے۔ مالک بھی دونوں کی گفتگو کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے لاہوری پھر تجھے مبارک ہو، ایسی پاک گود کے اندر کوئی جانور نہیں آئے گا، عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ آئے گا، سلسلہ قادریہ کا تاج آئے گا۔ آج میرے عزیزوں دیکھ لو، روٹی نہیں تھی، مکان نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، جاؤ میاں صاحب کے قبرستان میں چلے جاؤ، رب اکبر کی قسم جس قبر کے اندر اتارا اس کی مٹی سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کوئی روٹی کپڑا مکان اس پہ مرنا کوئی زندگی ہے؟ جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ 4 شادیاں کر رہا ہے، سنت ہے جی، پہلے سنت یاد غریبوں کو نہیں، سنت ہے کسی کے دل کو کاٹ کر، کسی کے دل کو چیر کر سنت پوری کرنا اذیت ہے۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی خواہش کی، اماں دونوں لالوں کو اٹھا کر حضور کے پاس آ گئی، ابا آپ نے کہا تھا ہر چیز برداشت کرنا، ابا میں نے 17 پیمند والے دوپٹے میں زندگی گزار دی، ابا جان سوکھی روٹی بھی میسر کوئی نہیں، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا کے زندگی گزار دی، ابا جان نہیں یقین آتا، چل گھر کے اندر بستر وہ مجھے ملا جس کا تکیہ ہی کوئی نہیں، بستر وہ مجھے ملا ابا جس میں اندر گدے میں چھال ہی کوئی نہیں، لیکن ابا آج علی نے کہہ دیا میں تیرے پر دوسری عورت لانا چاہتا ہوں، ابا میرے سے برداشت نہیں ہوا۔ رحمت والے نبی نے ننوں کو گود میں اٹھایا، فاطمہ کو گھر بٹھایا، مدینے والوں سارے کے سارے آ جاؤ، مکے والوں سارے کے سارے آ جاؤ، 4 شادیوں کا حکم میں نے سب کو دے دیا، یہ حکم سب کے لیے، لیکن علی جب تک تیرے گھر میں فاطمہ ہے تیرے لیے حکم کوئی نہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج تیری خواہش سے میری فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے مجھے رلایا اس نے میرے رب کو ستایا ہے۔ اے علی میں محمد ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اے علی میرے سے ہاتھ ملا، جب تک فاطمہ تیرے گھر میں تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت کوئی نہیں، ٹھیک ہے 4 شادیاں کرو لیکن کسی غریب کو، اللہ اکبر، کسی غریب کا گھر تو مت اجاڑو، اگر شادی کرنی ہے تو پورا انصاف برابر کرنا پڑے گا، اگر شادی کرنی ہے تو امیر کی بیٹی کے ناز نخروں کے ساتھ غریب کی بیٹی کا بھی خیال
خیال کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا امیر کی بیٹی کو بٹھا کے کھلاؤ اور غریب کی بیٹی سے برتن مجواؤ، خدا کی قسم اس کا خمیازہ، اس کا بھوگت قبر کے اندر بھگتنا پڑے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر عمل کا حساب آپ میں دیں گے، لیکن میرے گھر کے اخلاق کا، میرے گھر کے کردار کا حساب میرے سے نہیں ہوگا، میری گھر والی سے لیا جائے گا۔ اگر پوچھا جائے گا یہ گھر میں کیسا تھا، اگر میری بیوی نے رو کے دکھا دیا تو سارے عمل غارت کر دیے جائیں گے، اگر میری بیوی نے ہنس کے دکھا دیا تو آگے آگے اماں عائشہ کا والا ہوگا، درمیان کے اندر اماں فاطمہ علی ہوگا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر ازواجی زندگی خوش گزر گئی تو قیامت کے دن اللہ ان کے پیچھے ہمارا بھی حشر فرمائے گا۔ صرف یہ سیرت نہیں کہ جلسہ کیا، یہ سیرت نہیں کہ حضور کی زندگی بیان کر دی، بیان کرنا بھی ہے، حضور کی زندگی کو اپنانا ہے۔ یہ سیرت اپنے گھر کے اندر لے کے جاؤ کہ میں نے اپنے گھریلو زندگی کو سیرت کے آئینے میں کیسے ڈھالنا ہے، میں نے اپنے لباس، اپنے کردار کو سیرت کے آئینے میں کیسے بنانا ہے۔ دکان اور مکان بنانے سے پہلے میں نے پوچھنا ہے کہ اللہ کے نبی کا طرز کیا تھا، اور مکان اور دکان بنانے پر، کاروبار کرنے پر، چہرہ، دکان، مکان، زندگی بنانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر، آپ کی سوچ کیا تھی، اس سوچ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم نور علا نور ہو جائیں گے، دنیا بھی ترقی ملے گی، آخرت میں ترقی ملے گی۔ اللہ نے آپ کو مجھے سونا نبی دیا اور سونے نبی کی سونی سیرت عطا فرمائی۔ نبی تو سارے سونے ہیں، لیکن اللہ نے کسی امت کو نبی کے جانے کے بعد نبی کی سیرت نہیں دی۔ اس امت کا اعزاز ہے کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، لیکن سیرت مبارک ہماری گود میں، ہماری جھولی میں ڈال کے چلے گئے۔ اس سیرت کو اپناتے رہیں گے، دنیا کے اندر شادمانیوں کے، کامیابیوں کے، اللہ اکبر، کامیابیوں کے پیغامات ملتے رہیں گے۔ اگر اس سیرت سے پیچھے ہٹیں گے تو خدا کی قسم رسوائی، ذلت، تزلزل، بربادی، ناکامی اور خسارہ، ہمیشہ ہمیشہ کی ہار ہمارے مقدر بن جائے گی۔ آج نیت کرو، اتنا بڑا یہ اجتماع تمام سیرت کمیٹی ڈڈیال کی طرف سے جو سجایا گیا، آج انشاءاللہ حضور کی سیرت کو منائیں گے بھی، حضور کی سیرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی، کردار میں، صورت میں، زندگی میں، داڑھی چہرے پر سجا کر ختم نبوت کی چوکی داری 26-27 کو، 27-28 کو میرے عزیزوں یہ ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ کے اندر ہو رہی ہے۔ قادیانیوں کے سامنے حضور کے دیوانے وہاں پہنچ کر اس چیز کا اظہار کریں گے، جاؤ جاؤ کوئی اور کام تلاش کرو، محمد کی پگڑی کی، نبوت کی، ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے غلامان مصطفیٰ موجود ہیں، ناموس صحابہ کے لیے کام کرو، پاکستان کے لیے کام کرو، اسلام کی ترقی، قرآن کی ترقی کے لیے کام کرو، اور ختم نبوت کے صدقے سے جو رائے وڈ کا اجتماع آ رہا ہے، عالمی اجتماع، جہاں ایک نظریے، ایک جماعت، ایک قوم کی سوچ نہیں، جس نے انسانیت کا روپ دھارا اور جس نے کلمہ پڑھا اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا، ان سب کے بارے میں سوچا جائے گا کیسے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ 4 دن لگیں گے وہاں میرے عزیزوں، جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار کو دعا ہوگی۔ اگر آپ کے علاقوں کا اجتماع ہے تو ٹھیک، وگرنہ جن جن علاقوں کا ہے اللہ کے آگے رو رو کر، نفل پڑھ کر، روزے رکھ کر، سروزہ اللہ کے راستے میں لگا کر دعائیں کریں کہ اللہ وہاں علاقے، وہاں کے حلقے والوں کو بھرپور شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہاں بیٹھ کر جو سوچ اور فکر ہو اس کی برکت سے دین میری زندگی میں، سارے عالم میں آئے۔ اس کے لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، چلے 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ڈالر پاؤنڈ کمانے نہیں، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس جمعرات سے پرسوں سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ نیت کرو میرے ساتھ، نیت کرو انشاءاللہ، روزہ دو گے انشاءاللہ، روزہ دو گے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ایمان کامل، اعمال کامل اللہ نصیب فرمائے، اس اعمال کی برکت سے اللہ زندگیوں میں، اولاد میں، چہروں پر اللہ نکھار اور نور نصیب فرمائے، اور قبر میں جائیں مسکراتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر، شفاعت کا جام بھی ملے اور شفاعت بھی ملے اور رحمت والے جھنڈے کا سایہ بھی ملے، دنیا آخر میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے اور زبان حال سے کہیے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، نیکوں والی زندگی اور نیکوں والا ساتھ، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچا رکھ اور سچوں کا ہمیشہ ساتھ نصیب فرما، اور سچوں کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔